جو حج مبرور ہے یعنی وہ حج جو اللہ کے پاس مقبول ہے، اس کا کم سے کم درجہ، اس کا کم سے کم بدلہ یہ ہے کہ اللہ اسے جنت دے دیتے ہیں۔ پوری زندگی ہم پیدا ہوتے ہی عبادت کریں اور موت کے آخری دن تک بھی کریں تو ایک نماز جو حرم میں پڑھی جائے گی اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ حج میں جانے والا کم سے کم 10 دن کے لیے جاتا ہے، 2770 سال سے زیادہ کی عبادت کا اجر ملتا ہے اسے صرف فرض پڑھنے پر، اور وہاں جو نفلیں بھی پڑھے گا، وہاں جو طواف بھی کرے گا، وہاں جو وہ سعی بھی کرے گا، وہاں جو جمرات کو پتھر مارے گا، وہاں جو زمزم پیے گا، وہاں تو کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اتنا عظیم عمل ہے، اس کی اجر اور فضیلت تو بہت زیادہ ہے۔ میں مختصراً 2-3 باتیں کہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے وہ کوئی رفث کام نہیں کرتا یعنی بے حیائی کے کام، اور کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، اس طرح واپس لوٹتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے آج اس کو پیدا کیا، جنم دیا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، بالکل صاف۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو حج مبرور ہے یعنی وہ حج جو اللہ کے پاس مقبول ہے، اس کا کم سے کم درجہ، اس کا کم سے کم بدلہ یہ ہے کہ اللہ اسے جنت دے دیتے ہیں۔ اور اللہ کے گھر میں حج کرنے والا ایک دن حرم کے اندر جو عبادت کرتا ہے، چاہے وہ کعبۃ الحرام ہو یا پوری حرم، ایک دن نماز پڑھتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے، وہ دوسری مسجدوں میں نماز سے 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ 1,00,000 گنا، اگر ہم ایک زانہ صرف ایک نماز کو بھی گنیں تو میرے خیال میں ہماری زندگی کم پڑ جائے گی۔ آج جو 60-70 سال کی زندگی ہے، پوری زندگی ہم پیدا ہوتے ہی عبادت کریں اور موت کے آخری دن تک بھی کریں تو ایک نماز جو حرم میں پڑھی جائے گی اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ ایک دن جو انسان نماز پڑھتا ہے 5 وقت صرف فرض پڑھتا ہے، صرف فرض، اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ 277.77 یعنی 277 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتا ہے۔ حج میں جانے والا کم سے کم 10 دن کے لیے جاتا ہے، کم سے کم 10 دن کے لیے جاتا ہے، تو یعنی 2770 سال سے زیادہ کی عبادت کا اجر ملتا ہے اسے صرف فرض پڑھنے پر، اور وہاں جو نفلیں بھی پڑھے گا، وہاں جو طواف بھی کرے گا، وہاں جو وہ سعی بھی کرے گا، وہاں جو جمرات کو پتھر مارے گا، وہاں جو زمزم پیے گا، وہاں تو کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، وہاں تو اس کو چھونا بھی عبادت ہے، وہاں تو چکر لگانا بھی عبادت ہے، وہاں تو پانی پینا بھی عبادت ہے۔ تو بہت بڑی نیکی کا موقع ہے۔ ایک طرف انسان کی گناہ سے پاک ہو رہا ہے، ایک طرف جنت کی بشارت اس کو مل رہی ہے، ایک طرف اتنی نیکیاں کما رہا ہے۔ ہم سلف الصالحین کی زندگی پر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں تو جتنے بھی پرانے لوگ ہیں، آدم علیہ السلام کی قوم سے لمبی لمبی عمر کے انسان تھے، 900-1000 سال۔ اگر ہم غور کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، علمی تحقیق، تو ہمارے علم میں جہاں تک ہے 1700 1800 زیادہ عمر ہم نے کسی کی نہیں سنی۔ جو لمبی سی لمبی عمر تھی 1300 1030 اتنے عمر ہم نے سنی ہے۔ بعض لوگوں نے اور کی 1400-500 سال تک ان کی زندگی تھی، پوری زندگی۔ لیکن یہ 10 دن عبادت کرنے والا 2777 سال یا اس سے بھی بڑا اجر پالے گا، جو ان دنوں کو پالے اور ان دنوں میں اپنے رب کو راضی کر لے، تو ان کے لیے موقع ہے۔ اور وہاں تو انسان عبادت کے لیے جا رہا، دن رات کرتا ہے، تو وہ اجر بھی بہت بڑا ڈھیر پا کے آتا ہے، اللہ کی رحمت سے بخشش بھی پا کے آتا ہے، جنت کے پروانے اور جنت کی سرٹیفکیٹ بھی لے آتا ہے۔ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور یہی انعام جو حج میں جا رہے ہیں اس پر تو اللہ کی خاص رحمت ہے، لیکن وہ رحمان و رحیم ہے۔ جو بندے حج میں نہیں جا سکتے اس پر بھی میرے رب کی ایک نظر کرم ضرور ہوگی۔ انشاءاللہ دوسری آڈیو میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔